This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Tahir Hassan, working as a master trainer in Punjab Education Foundation. Today I want to discuss a topic which is related to mathematics subjects, which is whole number, chapter number 1, class 2. تو آج کلاس 2 کے حوالے سے ہول نمبر پر بات کرنی ہے، جو کہ یونٹ نمبر 1 ہے کلاس 2 کا. اگر ہم اس کے آؤٹ کمز کو دیکھیں، آبجیکٹیوز کو دیکھیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد بچے کس قابل ہو جائیں گے، آفٹر کمپلیٹنگ دس یونٹ یو ول بی ایبل ٹو، کہ اس میں کون کون سے ہمارے آبجیکٹیوز یا لرننگ آؤٹ کمز SLOs شامل ہیں. تو سب سے پہلے ہے کہ رائٹ آرڈینل نمبرز فرام 1 to 20. 1 سے لے کر 20 تک کے جو آرڈینل نمبرز ہیں وہ جاننے کے قابل ہو جائیں گے بچے. پھر رائٹ نمبرز 1 to 100 ان ورڈز. 1 سے لے کر 100 تک کے نمبرز کو الفاظ میں یعنی ورڈز میں لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. ریڈ نمبرز اپ ٹو 999. 999 تک نمبرز کو یعنی 3 ڈیجٹس پر مشتمل نمبرز کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے بچے. رائٹ نمبرز اپ ٹو 999 ایز نمیریلز. اور اسی طریقے سے 999 تک یعنی 3 ڈیجٹس کی کاؤنٹنگ تک بچے جو ہیں لکھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. 3 ڈیجٹس تک کے لکھنے کے بھی قابلیت ہو جائے گی اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد. پھر ریکگنائز پلیس ویلیو آف آ 3 ڈیجٹ نمبر. 3 ڈیجٹ نمبر کی پلیس ویلیو کو ریکگنائز کر سکیں گے کہ بچے کہ پلیس ویلیو کیا ہے، ہم ڈیجٹس کو کس انداز سے لکھتے ہیں تو وہ نمبرز بنتے ہیں. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کریں گے پلیس ویلیو کو اس کے اسپیسیفک ڈیجٹس 3 ڈیجٹس نمبر میں، اور کمپیئر کریں گے 2 ڈیجٹ نمبر کو 3 ڈیجٹ نمبر کے ساتھ. پھر کمپیئر کیا جائے گا 3 ڈیجٹ نمبر کو 3 ڈیجٹ نمبر کے ساتھ. پھر کاؤنٹ بیکورڈ 10 اسٹیپس ڈاؤن فرام اینی گیون نمبر. کسی بھی گیون نمبر میں 10 اسٹیپ پیچھے کاؤنٹ کرنے کے قابل کس طرح ہوں گے بچے، یہ بھی ہم اس میں کریں گے. پھر ارینج نمبرز اپ ٹو 999 رائٹ ان مکسڈ فارم ان اسینڈنگ اینڈ ڈسینڈنگ آرڈر. پھر آرڈرنگ نمبر کی بات ہم کریں گے، جس میں اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر کی جو ہے بات کریں گے کہ بچے کیسے ایک ترتیب کے ساتھ گنتی کو لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اسینڈنگ آرڈر کی ہو ترتیب یا پھر ڈسینڈنگ آرڈر کی ہو. پھر کاؤنٹ اور رائٹ کر سکیں گے 10s تک، یعنی 10 20 30. کاؤنٹ اینڈ رائٹ 100s، جس طرح 100 200 300. پھر آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ کس طرح کوئی جو نمبرز ہوتے ہیں وہ اسمالسٹ اور گریٹسٹ میں جو فرق ہے وہ ہم کیسے وہ کرتے ہیں اور کس طرح ان کی پہچان کی جائے گی. لاسٹلی جو ہے ہمارے پاس جو SLO ہے وہ ریکگنائز دیٹ 1000 از 1 مور دین 999 اینڈ دا فرسٹ 4 ڈیجٹ نمبر. تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ڈیجٹس جب مل کر نمبر بناتے ہیں تو کس طرح وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اپنے SLOs کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ہم نے بات کرنی ہے وہ آرڈینل نمبرز ہیں. آرڈینل نمبرز کیا ہوتے ہیں یہ پہلے بچوں سے پوچھنا ہے اور پھر ان کی اگزامپل دینی ہے. پھر اس کو ڈیفینیشن کی طرف لے کے آئیں گے، کچھ باتیں اس حوالے سے کرنی ہیں جس کو وہ سمجھ جائیں کہ آرڈینل نمبر یہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بچوں سے کہیں گے کہ جب آپ کلاس میں 1st 2nd 3rd آتے ہو تو آپ کو 1 2 3 نہیں بولا جاتا، 1st 2nd 3rd بولا جاتا ہے. تو اس طرح کی جو اناؤنسمنٹ ہم کرتے ہیں، آپ کو پوزیشن دے رہے ہوتے ہیں، وہ آرڈینل نمبر کی ترتیب سے ہوتا ہے، وہ آرڈینل نمبر سے ہی ہوتا ہے. تو یعنی پوزیشن دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں. اب جب اس کو ہم ڈیفائن کریں گے تو ڈیفینیشن یہ بچوں کے لیے تو نہیں ہوگی، ٹیچرز کے لیے ہوگی کہ آرڈینل نمبرز ٹیلز اس دا پوزیشن اور آرڈر آف دا آبجیکٹس. ہمیں وہ آبجیکٹ کی صحیح پوزیشن اور آرڈر یعنی ترتیب کے بارے میں بتاتے ہیں آرڈینل نمبر. دے شو رینک ریدر دین کوانٹٹی. وہ ہمیں کوانٹٹی کے بجائے رینک بتاتے ہیں. جس طرح کوئی بچہ اگر 2nd آیا ہے تو وہ اس کا رینک ہے کہ وہ دوسرے نمبر پر ہے.
اس کی کوانٹٹی نہیں ہے, اس کے مارکس کتنی ہیں اس کو بھی ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے یہ دیکھا وہ کس رینک پر ہے. تو اس کی ساتھ ساتھ ایگزامپل دینی ہے, جس طرح آپ نے نمبرز اور آرڈینل نمبر دونوں ساتھ لکھنا ہے, اور لکھنے ریڈنگ کے ساتھ ساتھ رائٹنگ کے حوالے سے بھی بتانا ہے کہ کیسے ہم اس کو لکھیں گے. جس طرح نمبر 1 ہے, اس کو فرسٹ لکھا جاتا ہے IST کے ساتھ, پھر 2 ہے نمبر تو اس کو سیکنڈ لکھیں گے, 2 لکھ کر ND لکھا جاتا ہے, 3 کو 3 لے کر RD لکھا جاتا ہے, پھر آگے 4 سیکنڈ آگے ہم TH لگاتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں, جس طرح نمبر 1 ہے RD نمبر اس کو ہم فرسٹ کہہ رہے ہیں, I came first in the race. کوئی ہم اس طرح کی مثال دے سکتے ہیں کہ کوئی اگر فرسٹ آیا ہے ریس میں تو پھر سیکنڈ ہے اس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں, شی گاٹ دا سیکنڈ پرائز, اس نے سیکنڈ پرائز حاصل کیا. تھرڈ, ہی لیوز آن تھرڈ فلور, وہ تیسرے فلور میں رہتا ہے. فورتھ, دس از فورتھ بک, یہ چوتھی کتاب ہے. ففتھ, اٹ از مائی ففتھ برتھ ڈے, یہ میری ففتھ برتھ ڈے ہے. اچھا, یہاں پر بچوں کو اور جو ایگزامپل ہے وہ دی جا سکتی ہیں, جس طرح وہ جس کلاس میں ہوتے ہیں وہ بھی ان کی پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے نا. مثلاً کلاس 1 میں ہیں تو وہ فرسٹ ہیں, 2 میں ہوں گے سیکنڈ کلاس ہے ان کی, 5th میں ہیں تو 5ویں کلاس ہے. تو یہ کلاسز بھی اسی آرڈینل نمبر کی ترتیب سے ہوتی ہیں. اور ایک بہت اچھی ایگزامپل دیتے ہوئے, کوشچن کرتے ہوئے آپ ان کو اس حوالے سے آرڈینل نمبر کو سمجھا سکتے ہیں کہ ایک بچے کو کھڑا کریں, ان پوچھیں کہ اس کی فیملی میں اس کا نمبر کیا ہے, یعنی اس کے بڑے بہن بھائی کتنی ہیں. اگر وہ کہے گا مجھ سے بڑے 3 میرے بہن بھائی ہیں, تو اب اس کی جو پوزیشن بنی وہ 4th ہے. 4th از ہز پوزیشن ان ہز فیملی. تو چوتھی پوزیشن اس کی اس فیملی میں بن رہی ہے, اس کی جو بہن بھائیوں کی ترتیب ہے اس سے. تو یہ بھی آپ اس طرح کی ایگزامپل بھی بچوں کو دے سکتے ہیں. کامن آرڈینل نمبر جو ہے ہمارے فرسٹ ہے, جیسے سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, 10th, 11th, یہ 20 تک آپ نے سمجھانے ہیں. آگے سارے TH ہی لگیں گے. ان کو لکھنے کا بھی بتانا ہے اور ساتھ میں پڑھنے کا انداز بھی سکھانا ہے. اس پر ایکسرسائز بھی ہے. اگر بک کی ایکسرسائز نمبر 1 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کہ رائٹ دا پوزیشن آف فرسٹ 20 انگلش الفابیٹ. انگلش الفابیٹ کی نہیں ہوئی ہے, وہاں ہم نے انگلش کے ABC میں پوزیشن دینی ہے. کچھ کی پوزیشن بک میں آلریڈی موجود ہے, جس طرح A ہے تو اس کی ہے فرسٹ, B کی کیا آئے گی سیکنڈ, C تھرڈ, D فورتھ. تو ABC جو کہ کیپٹل لیٹرز میں موجود ہے, Z تک آپ نے ویسے پوزیشن دینی ہے, لیکن آپ T تک یہاں بچوں کو لے کر چلیں گے تو 20 ہم نے جو سکھایا تھا 20 پلیس, تو یہ بچے ایزیلی دے پائیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز 2 آ جاتی ہے. تو اس میں کوشچن نمبر 1 ہے کہ رائٹ دا گیون نمبرز ان نیومیرلس. تو ہم نے جو ہے آرڈینل نمبر میں لکھا ہوا ہے اور اس کو اپنے نمبر میں لکھنا ہے, یعنی اس کا اپوزٹ لکھنا ہے. جس طرح 15 ہے تو اس کو جو ہے لکھا جائے گا, 15th ہے تو اس کو 15 لکھا جائے گا. تو اس طریقے سے نمبرز میں اردو سے انگلش میں اور انگلش سے اردو میں لکھنے کی ترتیب, اور آرڈینل نمبر کو نمبرز میں اور نمبرز کو آرڈینل نمبر میں جو وائس ورسا ہے, یہ دونوں ہم سمجھائیں گے. ایکسرسائز نمبر 2 میں یعنی نمبرز کو ورڈز میں لکھنا بھی ہم نے سکھانا ہے. تو یہ کوشچن بھی ہے جو کہ نمبر کو ورڈز میں لکھا گیا ہے. پھر ہے دوسرا کوشچن کہ نمبرز ہیں ان کو ورڈز میں لکھنا ہے. 18 ہے اس کو کس طرح ہم لکھیں گے, 21 لکھا ہوا ہے, 33 لکھا ہوا ہے. تو بچوں کو یہ دونوں انداز سکھانے ہیں کہ وہ نمبرز کو ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہوں اور ورڈز کو نمبر میں بھی. تو یہ 2 کوشچن اس حوالے سے ہیں. تیسرا کوشچن ہے کمپلیٹ دا فالوئنگ. ہم نے کچھ ڈیجٹ مس کیے ہیں نمبرز, اور جو بچے ہیں ان کو فل کریں گے. جس طرح ہم نے ترتیب ہے ہمارے پاس جز A ہے کوشچن نمبر 3 کا, جز A اس میں لکھا ہوا ہے 115 یعنی 115, 116, 117, آگے 2 مسنگ ہے, پھر 120 لکھا ہوا ہے. تو بچے خود لکھیں گے اس کو 118, 119, پھر 120 آلریڈی لکھا ہوا ہے. تو لاسٹلی پھر ایک اور بھی خالی جگہ ہے, تو آگے بچے 121 یعنی 121 لکھیں گے. اسی طریقے سے B جز ہے اس میں 238 ہے, 239, پھر 2 مسنگ ہے. تو 239 کے بعد کیا آتا ہے بچوں کو یہ پتہ ہوگا. تو ہم ورڈز بھی ان کو سکھا رہے ہیں کہ لکھنا اور پڑھنا 999 تک ان کو سکھانا ہے, اور ورڈ تک جو نمبر ٹو ورڈز اینڈ ورڈ ٹو نمبر جو ہے وہ 100 تک سکھانا ہے.
اور جو آرڈینل نمبرز ہیں وہ 20 تک سکھانے ہیں. یہ ہمارا سلیبس ہے کلاس 2 کے اس میتھ کے حوالے سے. اچھا اسی طریقے سے یہ سارے کوشچنز ہیں, اجزاء ہیں. کوشچن نمبر 3 کے 5 اجزاء ہیں. آخری اگر ہم جز کو دیکھیں جس طرح لکھا ہوا ہے 877 پھر 878 ہے, آگے 3 مسنگ ہے تو بچے خود لکھیں گے اس کو 879 880 881, آگے 882 لکھا ہوا ہے اور لاسٹ بھی ایک مسنگ ہے تو 883 بچے خود لکھیں گے. پھر کوشچن نمبر 4 ہے رائٹ دا فالوئنگ نمبرز ان نیومیرلس. تو یہاں پر جو ہے نمبرز میں ہم نے لکھنا ہے انگلش میں یعنی ورڈز میں دیے گئے ہیں. جس طرح لکھا ہوا ہے 152 تو 152 بچے نے لکھنا ہے. پھر ہے 338 338 بچے نے لکھنا ہے. پھر لکھا ہوا ہے 450 450 آئے گا. 509 یعنی 5 کے بعد 0 آئے گا, پھر 9 لکھیں گے بچے تاکہ 5 کو 100 کی پلیس پہ لکھا جائے, اور کیونکہ ہم نے ٹینس کا ورڈ نہیں بولا تو ٹینس میں 0 آئے گا. 658 تو 658 یہ لکھا ہوا ہے. 711 711 868 868 لکھا ہوا ہے, اور 999 تو 999 لکھا گیا. پھر رائٹ دا فالوئنگ نمبر ان ورڈ. یہاں نمبر دیے گئے ان کو ورڈز میں لکھنا ہے. جس طرح 275 لکھا ہوا ہے تو 275 بچے لکھیں گے. 432 ہے اور 432 لکھا جائے گا. 560 ہے 560 لکھا جائے گا. 699 ہے 689 لکھا جائے گا. 345 ہے 345 لکھا جائے گا. اچھا یہ اردو میڈیم جو ہوں گے وہ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں نا, 345 اردو میں جس طرح لکھیں. انگلش میڈیم ہے تو انگلش میں لکھنا پڑے گا. اب جس طرح 709 ہے 709 لکھا جائے گا. 811 ہے 811 لکھا جائے گا, اور 990 ہے 990 لکھا جائے گا. تو آرڈینل نمبر کی آپ ورک شیٹ بھی کرا سکتے ہیں آرڈینل نمبر پر. اس میں جس طرح ہم نے یہ دی کہ پہلا کالم بنا ہوا ہے, اس میں ایک سائڈ پہ نمبرز ہیں دوسرے میں آرڈینل نمبرز ہیں. نمبرز کو ہم نے 1 2 3 4 5 لکھ دیا ترتیب کے ساتھ. آرڈینل نمبر کی کوئی ترتیب نہیں ہے, ہم نے ان کو بے ترتیب لکھا ہوا ہے. تو اس کالم میں بچے جو ہیں 1 کو ملائیں گے. ہم نے لکھا ہوا ہے 3rd 1st 2nd 5th 4th, یعنی ان کو آگے پیچھے کر کے لکھ دیا. تو 1 کو وہ کہاں ملا رہے ہیں, 1st کے ساتھ ملائیں گے, 2 کو 2nd کے ساتھ. تو اس طریقے سے یہاں پر آرڈینل نمبر کو نمبر کے ساتھ وہ میچ کر رہے ہوں گے. پہلا کویشچن. دوسرے میں فل ان دا بلینکس ہے, جس میں 1st 2nd 3rd 4th 5th کا جو ہے ہم نے آپشن دیے ہوئے ہیں, تو بچے نے وہ لگانے ہیں. جس طرح دا کیٹ از ان دا فرسٹ پوزیشن, 1 پوزیشن نہیں آئے گا, یعنی 1 نہیں آئے گا, نمبر نہیں آئے گا, یہاں پر سارے آرڈینل نمبر آئیں گے. پھر ہم نے یہ کہا تیسرے کویشچن میں کہ سرکل کریں کریکٹ آرڈینل نمبرز کو. جس طرح ہم نے دیا ہوا ہے 2nd, پھر لکھا ہوا ہے ساتھ میں 2 5 5th 3rd 3 1st 1 6 6th. تو بچے نے جو ہے 5 کی بجائے 5th پر سرکل کرنا ہے, ٹھیک ہے. 2nd پہ سرکل کرنا ہے 2 کی بجائے. تو اس طریقے سے یہ کریں گے کہ آرڈینل نمبر کو ہی سرکل کیا جائے گا. اچھا ایک ایکٹیویٹی ہے, اس پر یہ بھی عملی طور پر ہم کرا سکتے ہیں. گیم ہے کہ اسمال 5 ٹوائز ہوں, اینیملز ہو سکتے ہیں یا کوئی فگر بھی ہو سکتے ہیں, اور پیپر لیبل کر لیں 1st 2nd 3rd 4th اور 5th تک, کیونکہ 5 ہیں تو 5th تک کا یہ آپشن ہوگا. بچوں کو انسٹرکشن ہم دیں گے کہ لائن اپ کریں ٹوائز کو لائک دے آر ان ریس, کہ جس طرح وہ ریس میں ہوں. تو لائن اپ کر لیں گے. 5 بچے ہیں, وہ ان کے ہاتھوں میں یہ ٹوائز ہیں, اینیملز بھی ہو سکتے ہیں یا کچھ بھی. اچھا لیٹ دیم پلیس دا لیبل ان فرنٹ ایچ ٹوائے. اچھا یہ گاڑیاں بھی, چھوٹی کارز بھی ہو سکتی ہیں ٹوائے کی نا. تو ان کو لائن اپ کریں, پھر ان کو لیبل کریں, اور پھر بچے خود ان کو گھمائیں گے کون 1st 2nd 3rd آ رہا ہے. تو اس طرح آپ اس کو بار بار ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو 1st والوں کو 1st کا لیبل لگایا جائے گا, 2nd 3rd 4th, اور اس طرح بچوں کو پوزیشن سمجھائی جا سکتی ہے. اور ایک ایکٹیویٹی یہ بھی کرائی جا سکتی ہے کہ اگر اسکول میں گراؤنڈ موجود ہو تو 10 بچے چوز کریں اور ایک وہ دوڑ لگائیں گے. دوڑ میں جو 1st 2nd 3rd 4th آ رہے ہوں ان بچوں کو بھی اس طرح کے نیم ٹیگ لگا کر اناؤنس کر کے سکھایا جا سکتا ہے کہ یہ جو پوزیشن نمبرز ہیں یہ پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں کون کس نمبر پر آ رہا ہے. یہاں پر بچوں کو ساتھ میں یہ بھی سکھاتے جانا ہے کہ ہم نے جو نمبرز ان کو یوز کر رہے ہیں یہ کس سے مل کر بنے ہیں, ڈیجٹ سے. تو ڈیجٹ اور نمبر کا فرق بھی بتانا ہے. جس طرح اردو میں حروف ملتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں,
जिस तरह इंग्लिश में लेटर मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, इसी तरह डिजिट्स के मिलने से नंबर्स बनते हैं। तो डिजिट्स और नंबर में जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है। अगर हम अभी डिजिट की बात करें तो डिजिट्स जो हैं वो सिंबल हैं, जो नंबर लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये सिंबल। और ये 10 हैं, कुल डिजिट्स कितनी हैं? 10 हैं, 0 से लेकर 9 तक। जब भी ये डिजिट्स मिल जाते हैं फिर नंबर बन जाते हैं, तब उनको हम डिजिट नहीं कहते। तो डिजिट जो हैं वो सिर्फ 10 ही हैं, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है। जबकि नंबर्स लामहदूद हैं, इन्फिनिट हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस हैं, महदूद नहीं हैं। यानी इनसे कुछ भी आप वर्ड जो है, नंबर जो है वो आप बना सकते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें, जिस तरह हमारे पास एक नंबर है 245, इसमें 3 डिजिट्स हैं, एक 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है। किसी नंबर में जब भी आप देखेंगे उनमें यही डिजिट्स होंगे, इसीलिए हम कहते हैं 1 से लेकर 9 तक की गिनती अच्छे अंदाज में सिखाओ, बाकी बच्चे इजीली सीख जाएंगे, क्योंकि बाकी तो आगे पीछे लिखने का खेल है। जो लिखने का और जो समझने का पहली सीढ़ी है वो 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक की है। इसके बाद सिर्फ इन्हीं डिजिट्स को आगे पीछे करने का ही नाम है, जैसे आपकी आगे गिनती बनती रहती है। अच्छा, अब अगर हम नंबर को देखें तो नंबर आर मेड यूजिंग डिजिट्स। डिजिट्स को हम यूज़ करेंगे तो नंबर बनते जाएंगे। दे शो क्वांटिटी, आर्डर और वैल्यू। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें, जिस तरह 5 अकेला हो तब भी वो डिजिट है, यानी जितनी भी डिजिट्स हैं वो नंबर्स भी हैं। जब वो अपने आप का इजहार अकेले में कर रहे हैं तो वो नंबर्स हैं, जब वो मिल के कोई नंबर बना रहे हैं तब उनको हम डिजिट्स कहते हैं। जिस तरह 23 है, इसमें डिजिट तो 2 ही हैं, 2 और 3, लेकिन ये नंबर एक ही है और इसमें 2 डिजिट्स हैं। एक और हमारे पास एग्जांपल है 1008, तो 1000 की जब हम बात करेंगे तो उसमें 4 डिजिट हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1 लाख, 1 लाख में 6 डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर्स बड़ा होता जाएगा, ये भी बच्चों को बताना है। डिजिट और नंबर में की पॉइंट्स पर अगर हम एक दो फ़र्क बयान करें तो बेसिकली डिजिट्स सिंबल हैं 0 से लेकर 9 तक, और नंबर्स कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। अच्छा, डिजिट्स जस्ट पार्ट्स हैं, नंबर होल वैल्यूज़ हैं। एग्जांपल अगर हम देखें डिजिट्स की, जिस तरह 1, 3, 7, 9 अकेले अकेले ना हैं सिर्फ 9 तक, जबकि नंबर्स की एग्जांपल 39, 97, 579। तो ये कुछ की फैक्ट बच्चों को एज ए इंफॉर्मेशन आप लोगों ने बतानी है। जिस तरह 0 जो है वो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है, 9 ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है, और 10 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, वाइल 99 इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। 99 जो है वो सबसे बड़ा 2 डिजिट पर मुश्तमिल नंबर है। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्लेस वैल्यू। जो हमारा नेक्स्ट एस है 3 डिजिट तक की प्लेस वैल्यू। तो जो हम इन्हीं डिजिट को मिलाते हैं फिर कोई नंबर बनाते हैं, उन नंबर को जो लिखने का अंदाज है कि कौन सी जगह पर कौन सा डिजिट लिखा जाएगा, क्या हमने बोलना है, वो हमें प्लेस वैल्यू बताती है या सिखाती है। इसे हम मकामी कीमत कहते हैं उर्दू में। 3 डिजिट नंबर तक हमने पढ़ना है, यानी 100 तक की और 1000 तक को भी हम लेके चलेंगे। तो प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन इन अ नंबर। किसी भी नंबर में डिजिट की जो पोजीशन है वो उसका प्लेस वैल्यू कहलाती है। ईच पोजीशन इन अ नंबर हैज़ डिफरेंट वैल्यू, हर एक की डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो हैं प्लेस वैल्यू को सिखाने के लिए हम बच्चों को जिसे कहेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो इस अंदाज से सिखाते हैं और एक एक ज़ीरो लिख लेते हैं। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे सिंपली, प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट बेस्ड ऑन पोजीशन एंड इन अ नंबर। किसी भी नंबर की जो पोजीशन है, डिजिट की पोजीशन, वो प्लेस वैल्यू है। जिस तरह हमारे पास एक नंबर है, एग्जांपल अगर हम दें, ये आप बोर्ड पर लिख के बच्चों को समझा सकते हैं, 4372। अब इसमें हम देखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड लिख लेंगे। जो 4 है वो 1000 को ज़ाहिर कर रहा है, तो 1000 के नीचे आएगा। 300 है वो 100 के प्लेस वैल्यू में आएगा। 7 टेंस में है तो 10 के नीचे आएगा, और 2 वंस है, वंस में आता है, इकाई है ये, तो वो वंस में ही लिखा जाएगा।
اردو میں ہم یہ سکھا سکتے ہیں اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار. تو بچوں کو شروع میں جب ہم سکھائیں گے اوپر لکھیں گے، پھر جو جس کی آواز نکال رہا ہے 1000 ہے، 4000 ہم اردو میں بول رہے ہیں، تو اس کو اس کے نیچے لکھا جائے گا. تو اس طریقے سے ہر ایک کو اس کی اپنی پلیس میں لکھنا پلیس ویلیو کہلاتا ہے. ان ڈیجٹ کو جب ہم ان کی ادا کردہ پلیس میں ہم لکھتے ہیں، جس طرح میں نے کہا 4300. اب 3 کے ساتھ میں 100 بول رہا ہوں تو وہ 100 کے نیچے آئے گا، یعنی 300 انگلش میں اگر بولوں تو 100 کے نیچے آئے گا. تو اس انداز سے اگر کوئی ڈیجٹ نہیں بولا جائے گا تو اس کی جگہ پہ 0 آئے گا. اچھا، اگزامپل نمبر 2 کو دیکھ لیتے ہیں. لکھا ہوا ہے 508 یا 508. اب میں نے ٹینز نہیں بولا، 100 بولا اور ونز کو بولا ہے میں نے، ٹھیک ہے، 8 بولا. تو اب ٹینز کی جگہ پہ 0 آئے گا. تو 508 کا مطلب ہے 5 لکھیں گے 100 کے نیچے، پھر 0 آئے گا ٹینز کے نیچے، اور ونز کے نیچے 8. تو 508 یہ لکھا جائے گا. ایک ایگزامپل ہے، فاطمہ کلیکٹس 435 coins and her friend collects 85 coins. Who has more coins? کس کے پاس زیادہ کوئنز ہوں گی؟ تو ان دونوں میں فرق ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نمبرز کے چھوٹے یا بڑے ہونے میں، گریٹ اور سمال کا. تو جس کے پہلے بھی ہم نے بتایا، جس کے ڈیجٹ زیادہ ہیں وہ بڑا ہے، اور جس کے ڈیجٹ کم ہیں وہ چھوٹا ہے. اب پہلے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں، لیٹس ہم سپوز کرتے ہیں فاطمہ 435 اور اس کی جو دوست ہے، سہیلی ہے، وہ 85 کوئن وہ کرتی ہے. تو اب کمپیئر کریں، 435 از گریٹر دین 85. وائی؟ کیونکہ 435 میں 3 ڈیجٹس ہیں اور 85 میں اونلی 2 ڈیجٹس ہیں. تو جس کے ڈیجٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ بڑی رقم ہوتی ہے، اسی لیے وہ بڑی ہے. تو جو فاطمہ ہے اس کے پاس زیادہ کوئنز ہوں گے. انہی چیزوں پر مشتمل ایکسرسائز نمبر 3 ہے جو بک میں موجود ہے، اور اس میں ہے سب سے پہلے کوشچن کہ ہاؤ مینی ہنڈریڈ ٹینز ونز آر دیئر ان دا گیون نمبر. گیون نمبر میں کتنی جو ہیں ہنڈریڈز ہیں، ونز ہیں، ٹینز ہیں، تو ہم نے خود بتانا ہے. جس طرح ہمارے پاس ہے 136. اب اس میں ونز 6 ونز ہیں، 3 ٹینز ہیں، اور 100 جو ہے وہ 1 ہے. تو یہ الگ الگ کر کے ان کو اس طریقے سے لکھا جائے گا. جس طرح دوسری جوز ہے اس کوشچن کی 286، اس میں 2 جو ہے وہ 100 ہیں، ٹینز میں 8 آئے گا اور ونز میں 6 آئے گا. تو اس طرح کا یہ کوشچن ہے. نیکسٹ کوشچن ہے رائٹ دا پلیس ویلیو آف دا کلر ڈیجٹ. کلر ڈیجٹ کی پلیس ویلیو کو ہم نے بتانا ہے. جس طرح 125 میں 2 کو بتایا جا رہا ہے تو 2 ٹینس کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، 20 آئے گا. نیچے پھر 7 کے نیچے لائن ہے، یعنی کلر کیا گیا ہے تو وہ 70 کو ظاہر کر رہا ہے. اور 598 میں 9 جو ہے 90 کو ظاہر کر رہا ہے. 600 میں جو 6 ہے وہ 100 کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کے جو کویشچنز ہیں یہ بھی بچوں سے کرائے جا سکتے ہیں جو کہ بک میں موجود ہیں. تیسرا کویشچن ہے اسی ایکسرسائز کا، رائٹ دا نمبرز ود دا ہیلپ آف ویلیوز. ویلیوز کی ہیلپ سے آپ لوگوں نے نمبر لکھنے ہیں، یعنی ایکسپینڈڈ فارم میں دیا گیا ہے 100 لکھا ہوا ہے پلس 30 پلس 2. آپ اس کو ملا کے لکھیں گے تو 2 جو ہے وہ ونز میں آئے گا، 3 100 میں آ رہا ہے، اور 3 جو ہے ٹینز میں آ رہا ہے، اور 1 جو ہے 100 میں آ رہا ہے. تو 132 یہ جو ہے نمبر بنے گا. اس طریقے سے 200 ہے پلس 10 ہے پلس 5 ہے، ایکسپینڈڈ فارم میں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو کلوز کر کے لکھنا ہے. تو 5 ونز کے نیچے لکھا جائے گا، 1 ٹینز کے نیچے آ جائے گا، اور 2 جو ہے 100 میں. تو 215 جو ہے یہ لکھا جائے گا. اس طریقے سے یہ کویشچن موجود ہے، اس کی ایج تک اجزاء ہیں. پھر کویشچن نمبر 4 ہے جس میں جو ہے رائٹ نمبرز فار دا گیون پلیس ویلیو. پلیس ویلیو دی گئی ہے اور نمبر آپ لوگوں نے خود بنانا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں ونز میں 1 ہے، 100 میں 2 ہے، اور ٹینز میں 5 ہیں، تو کتنا بنے گا؟ تو 100 میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے 2 ہے وہ لکھا جائے گا. پھر ٹینز میں کتنی ہیں؟ 5 ہے. 1 میں کیا ہے؟ 1 ہے، تو 251 یہ لکھا جائے گا. اور ایک اس کی جز ہے، جس طرح 3 اس میں ٹینز لکھے ہوئے ہیں، 5 100 لکھے ہوئے ہیں، اور 4 ونز لکھے ہوئے ہیں. تو 100 دیکھیں گے کتنی ہیں؟ 5 ہیں. اور ٹینز اس میں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، 3 اس کے بعد لکھا جائے گا. اور لاسٹلی ہم ونز کو لکھیں گے تو وہ 4 ہے.
تو 534 اس کا جواب آئے گا. پھر اگلی ایک جز میں ہے 6 10s ہیں ہمارے پاس اور 0 1s ہیں اور 6 100s ہیں. تو 100 ہم دیکھیں کتنی ہیں 6 ہیں اور 10s بھی 6 ہیں. 1s میں کچھ بھی نہیں ہے یعنی 0 ہے تو ہم یہاں 0 لکھیں گے. تو 660 جو ہے اس طرح لکھا جائے گا. اس طرح کے سوال ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اس پر جو ہے ورک شیٹ بھی کرائی جا سکتی ہے پلیس ویلیو پر. گروپ میں آپ ڈیوائڈ کریں بچوں کو اور گروپ میں یہ کام کرنے کو دیں. جس طرح آپ سب سے پہلے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پلیس ویلیو کو. 436 لکھا ہوا ہے. اب 4 کس میں آئے گا؟ 100 ہے 10 ہے 1 ہے. تو 4 کیونکہ 436 ہے تو 400 میں آئے اس خالی جگہ میں لکھا جائے گا. 3 جو ہے یہ 10s کے خالی جگہ میں لکھا جائے گا اور 1s میں 6 آئے گا. تو اس طریقے سے یہ ترتیب دی جا سکتی ہے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے بلڈ دا نمبر. ایک اور جز ہے بلڈ دا نمبر یعنی پلیس ویلیوز دی گئی ہیں اور نمبر ہم نے خود بنانا ہے. جس طرح ہماری بک کا بھی یہ کویشچن تھا اور یہاں ورک شیٹ میں بھی یہ کویشچن ہے. 400 ہیں 2 10s ہیں اور 7 1s ہیں. تو ہم 427 کا جو نمبر ہے وہ لکھیں گے. تو اس ترتیب سے یہ کویشچن بھی کیا جائے گا. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ایکسپینڈڈ فارم ہے اور ہم نے رائٹ نمبر یعنی ایکسپینڈڈ فارم میں لکھنا ہے. تو لکھا ہوا ہے 381. اب اس کو آپ نے ایکسٹینڈڈ فارم میں لکھنا ہے. پہلے 300 لکھیں گے پلس 8. اب 10s میں ہے کیونکہ 8 اور 0 ساتھ میں لگائیں گے. 100 میں اس کی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے 0 2 خود لگائے جائیں گے. تو بچوں کو یہ سکھانا ہے کیونکہ اس کی پلیس 100 کی ہے تو 3 کے ساتھ ہم 2 0 لگائیں گے تاکہ اس کو 100 پڑھا جائے. تو لکھیں گے یہاں 300 پلس 80 پلس 1. تو یہ 381 ہوگا. اسی طریقے سے اگلا کویشچن بھی اس انداز سے کیے جائیں گے. پھر ایک اور اس کا حصہ ہے کمپیئر دا پلیس ویلیو. پلیس ویلیو کو کمپیئر کرنا. یہاں پر ہے ڈیجٹ دیٹ ہیز گریٹسٹ ویلیو ان ایچ نمبر. یعنی ہم نے سرکل کرنا ہے جو گریٹسٹ ویلیو ہے. تو جس کے نمبر زیادہ ہیں وہ یا پھر ہم اگر ایک جیسے ڈیجٹس آ رہے ہوں تو پھر ہم 100 میں کمپیریزن کرتے ہوئے 100 کا دیکھیں گے کس کی ویلیو زیادہ ہے. ٹھیک ہے اگر دونوں 100 کے موجود ہیں. جس طرح 436 ہیں اور 218 ہیں اس میں کون سا بڑا ہوگا؟ تو 436 ہے. اب 100 میں دیکھیں تو اس کے 4 ہیں اور ادھر 100 میں 2 ہیں تو 4 والا بڑا ہو گیا. تو اس انداز سے کمپیریزن کیا جاتا ہے. لاسٹلی ہمارے پاس ایک اور ورک شیٹ کا کویشچن ہے رائٹ دا نمبر ان ورڈز. یہ نمبر دیے گئے ہیں ان کو ورڈز میں لکھنا ہے. جس طرح 134 ہے تو ہم بچے یہاں لکھیں گے 134 یا اردو میں لکھیں گے 134. تو اس انداز سے یہ کیا جائے گا. ہمارے ایس ایل اوز کا جو لاسٹ حصہ ہے اس میں ہے آرڈرنگ نمبر جس میں اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر کی بات ہوتی ہے. آرڈر کا مطلب ہوتا ہے ترتیب یعنی ہم نمبرز کو کس ترتیب سے لکھ سکتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس 2 انداز ہوتے ہیں ترتیب میں لکھنے کے. اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں آرڈرنگ نمبر مینس ارینجنگ نمبرز ان اے اسپیسیفک سیکوینس بیسڈ آن دیئر ویلیو. ان کی ویلیو کی بیس پر ان کو ایک مخصوص سیکوینس میں لکھنے کا نام آرڈرنگ نمبر کہلاتا ہے. یوزلی فرام اسمالسٹ ٹو لارجسٹ یعنی عام جو طور پر ہم یوز کرتے ہیں وہ اسمالسٹ ٹو لارجسٹ. گنتی ہماری اسمالسٹ ٹو لارجسٹ چلتی ہے جس طرح 1 2 3 4 5. اس کو ہم کہتے ہیں اسینڈنگ آرڈر ترتیب سعودی. یا پھر ہم اس کی ترتیب الٹ بھی سکتے ہیں لارجسٹ ٹو اسمالسٹ بھی کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر ترتیب نزولی. تو جس طرح قرآن نازل ہوا یعنی اوپر سے نیچے. اب ہمارے پاس یہاں 2 ٹائپس بن گئی ہیں آرڈرنگ نمبر پر یعنی نمبر کی ترتیب لکھنے کے. ایک کو ہم کہتے ہیں اسینڈنگ آرڈر اور دوسرے کو ڈسینڈنگ آرڈر. تو بچوں کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکلی بھی سمجھایا جائے گا کچھ مثالوں کے ساتھ اور بتایا جائے گا کہ چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا اسینڈنگ آرڈر ہے. کم سے زیادہ کی طرف جانا یا نیچے سے اوپر کی طرف جانا. اسینڈ کا مطلب ہوتا ہے چڑھائی چڑھنا یعنی کم سے زیادہ کی طرف نیچے سے اوپر بلندی کی طرف جانا. تو اس کی بہت اچھی اگزامپل جو ہے وہ سیڑھی ہے. اگر اسکول میں موجود ہو تو بچوں سے پریکٹس بھی کرائی جا سکتی ہے کہ بچے نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہوں. ورنہ یہ کنسیپٹ یہ اگزامپل دی جا سکتی ہے کہ جب آپ سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو بیسیکلی اسینڈ کر رہے ہیں یعنی نیچے سے اوپر کی طرف آپ جا رہے ہیں. اس کی اگزامپل جس طرح 12 25 34 56 78 یعنی ہر عدد نمبر جو میں بول رہا ہوں اگلا نمبر وہ اس سے بڑا ہے پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا. تو ڈسینڈنگ اس کو الٹ ہے
डिसेंड का मतलब उतरना है, डिसेंड का मतलब नीचे होना है, तो इसका मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पहले बोला जाता है, फिर उससे छोटे, जैसे 78, 56, 34, 25 और 12। असेंडिंग आर्डर का यानी ये उलट है। तो दूसरी एक एग्जांपल आप यूं भी दे सकते हैं, एक बच्चे को कहें वो गिनती सुनाए, तो उसकी गिनती का सुनाना या गिनती का इस तरह अंदाज में बोलना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक सुना जा सकता है, तो ये असेंडिंग आर्डर कहलाएगा। एक और बच्चे को खड़ा करें जो 20 से उलट गिनती बोल रहा हो, यानी उनको कहें कि आपने रिवर्स गिनती बोलनी है, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14। तो ये जो बड़े से छोटा का बोला जा रहा है, इसे हम डिसेंडिंग आर्डर कहेंगे। तो इस तरीके से भी ये अमली तौर पर कराया जा सकता है। अच्छा, फिर है कि हाउ टू ऑर्डर नंबर, हम किस तरह ये लिखेंगे, कंपेयर किस तरह करेंगे, आर्डर की तरतीब कैसे देंगे। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे डिजिट्स को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, यानी बड़ी रकम को पहले हम करेंगे। अगर दो रकमें हैं, दोनों 1000 में हैं, तो सबसे पहले उनकी जो 1000 की प्लेस है उसको कंपैरिजन किया जाएगा। अगर वो दोनों बराबर हो गए, कम ज़्यादा हुए, तो वहाँ पर फैसला हो जाएगा कौन सी बड़ी और कौन सी छोटा जो है नंबर है। अगर वो सेम हो गए, जिस तरह 4035 है, फिर 4052 है, तो जब दोनों बराबर होंगे तो फिर हम 100 की प्लेस पर देखेंगे, यानी 7 वाली प्लेस में। वहाँ पर भी अगर सेम हुए तो फिर हम टेंस में आएंगे, वहाँ पर भी सेम हुए तो फिर हम वंस में आएंगे। अगर मुख्तलिफ हैं तो सब जरे वो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, वरना इक्वल होंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर मज़ीद एग्जांपल को तरतीब देने की, एग्जांपल है हमारे पास 45, 12, 99 और 3। इसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में तरतीब देनी है, असेंडिंग आर्डर में तरतीब देनी है, डिसेंडिंग की हम और एग्जांपल ले लेंगे। तो सबसे पहले छोटे अदद को लिखा जाएगा, नंबर को, जो कि 3 है, उसके बाद 12, उसके बाद 45 और उसके बाद 89। तो ये एक तरतीब असेंडिंग आर्डर कहलाएगी, यानी 3, 12, 45, 89। एक और हमारे पास एग्जांपल है 150, 99, 200, 1, 200 है, फिर अकेला है 1। इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग आर्डर इसका उलट है, यानी सबसे बड़ी रकम पहले लिखी जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी जो है नंबर जो है वो हमारे पास 200 है, उसके बाद जो नंबर है वो 150 है, उसके बाद 99 है और उसके बाद 1 है। तो हम इस तरतीब से लिखेंगे 200, 150, फिर 99 और लास्टली 1। अगर की वोकैबरी को हम देखें तो बेसिकली असेंडिंग आर्डर क्या है, फ्रॉम स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग आर्डर क्या है, बिग टू स्मॉल। तो इस पर और भी मज़ीद एग्जांपल आप करा सकते हैं, बोर्ड पर आप कराएं, वहाँ पर उनकी प्रैक्टिस करवाएं, ग्रुप में दे दें, वहाँ पर आप करवाएं। फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4 है, जो कि इन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है कि इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है। तो दो नंबर थे, उनमें सबसे बड़ा जो था 121 है, तो उसको सर्कल किया गया। फिर है इन सर्कल द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को सर्कल करना है। फिर इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग आर्डर। अब मुख्तलिफ इसमें थे, तरतीब में थे, तो हमने उनको असेंडिंग आर्डर में लिखना है, जिस तरह 105, 115, 125, 130, 135। अब ये जो तरतीब है इसको हम कहते हैं असेंडिंग आर्डर, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो छोटे से बड़े की तरफ। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिसेंडिंग आर्डर में हमने लिखने हैं, ये बच्चों से करवाएं। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास इस पर रिव्यू एक्सरसाइज है। कुछ ऑप्शंस हैं जिनको बच्चे ने क्लिक करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स में इन वर्ड्स। 46 को वर्ड में लिखना है, तो 46 जहाँ है उसको क्लिक करेंगे, जो कि बी ऑप्शन इसका ठीक है। अच्छा, फिर है कि ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट द
اس کا جو سی آپشن ہے ٹھیک ہے. پوزیشن آف دا آبجیکٹ یعنی پوزیشن آبجیکٹ کی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لکھا جاتا ہے, یہ کیا جاتا ہے کہ پوزیشن کیا بنی. پھر ہے 909 از ریٹن ان نیومیرلس. 909 کو ہم نمبرز میں کیسے لکھیں گے؟ تو 9 پھر 0 پھر 9 آئے گا. پھر ہے ان 158 دا پلیس ویلیو آف 1 از. 158 میں یعنی 158 میں اس کی پلیس ویلیو کیا ہے؟ تو اس کا بی آپشن ہے یعنی 100. لاسٹ جز ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر موجود ہے ان 989 990 1999 از دا گریٹسٹ نمبر. ان تینوں میں سے گریٹسٹ نمبر کون سا ہے کہ 999 990 اور 999. تو 999 جو ہے وہ سب سے بڑا ہے, سی آپشن اس کا ٹھیک ہوگا. ریکال انگلش الفابیٹ اینڈ رائٹ دا پوزیشن آف دا گیون الفابیٹ. الفابیٹ کو وہ کہتے ہیں یاد کریں اور ان کی ترتیب میں دیکھیں کہ وہ کون سے نمبر پر ہیں. تو مختلف الفابیٹ ہیں, ترتیب کے ساتھ نہیں لکھے ہوئے. مثلا پہلا ڈی ہے, ڈی ہم بچے کاؤنٹ کر رہے ہوں گے اے بی سی ڈی, ڈی کا چوتھا نمبر آئے تو وہ چوتھے پر ہے اس کی پوزیشن. تو اس طریقے سے یہ پوزیشن کو ظاہر کر رہے ہیں جو کہ آرڈینل نمبرز ہیں. پھر ایک اور کویشچن ہے رائٹ دا نمبرز ان نیومیرلس. جو ورڈز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں یعنی نمبر کو ورڈز میں لکھا ہوا ہے, ہم نے ان کو نمبرز میں لکھنا ہے. 89 لکھا ہوا ہے تو 8 اور 9 لکھ کر یہ لکھا جائے گا. پھر 313 لکھا ہوا ہے تو 313 لکھا جائے گا. تو اس طریقے سے نمبرز میں لکھیں گے. نیکسٹ کویشچن جو کویشچن نمبر 4 ہے, نمبرز میں لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو ورڈز میں لکھنا ہے. جس طرح 96 لکھا ہوا ہے تو 96 لکھا جائے گا. 269 لکھا ہوا ہے 269 لکھا جائے گا. 967 لکھا ہوا ہے تو 967 لکھا جائے گا. تو اس انداز میں. کویشچن نمبر 5 ہے یہاں پر رائٹ دا پلیس ویلیو آف اے کلر ڈیجٹ. جو کلر ڈیجٹ ہے ان کی پلیس ویلیو کو لکھنا ہے جہاں جہاں کلرز ہیں. تو یہ صرف 100 تک کی پلیس ویلیو کو ہی ظاہر کر رہے ہیں. تو جہاں کلرز ہیں ان کی ویلیو کو لکھا جائے گا. وہ 100 پر ہے کہیں پر وہ 10 پر ہے, کہیں پر 1. کویشچن نمبر 6 ہے رائٹ 10 اسٹیپس ڈاؤن فرام گیون نمبر. گیون نمبر ہے ہمارے پاس 205. اس سے 10 اسٹیپس ڈاؤن ہم نے لکھنے ہیں جو کہ ڈسینڈنگ آرڈر کو ظاہر کرتا ہے. تو سب سے پہلے 205 ہے تو پھر آئے گا 204 203 202 201 200 پھر 199 198 197 196 195. تو اس انداز میں یہ لکھے جائیں گے. پھر کمپلیٹ بائی کاؤنٹنگ ان 10s. 10 کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یعنی 180 ہے تو آگے کیا ہوگا 190 200 10 کا اضافہ کریں. اگلا سوال ہے اس میں 100 کا اضافہ کرنا ہے. 130 ہے تو 230 330 430 530. یہ ایک انداز ہے لکھنے کا. پھر کچھ کویشچن ہیں ان کو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے. تو یہ ہماری تھی ریویو ایکسرسائز. اس کے بعد ورک شیٹ ہے, یہ بھی آپ بچوں سے کروا سکتے ہیں. ان کو گروپ میں ڈیوائڈ کریں اور اسی پر ورک شیٹ جو ہے وہ آپ کروائیں بچوں سے کہ جس میں ارینجنگ ہے اسینڈنگ آرڈر کی کہ بچے ارینج کریں اسینڈنگ میں. پھر دوسرا کویشچن ہے ڈسینڈنگ آرڈر میں ارینج کریں گے وہ. پھر اسمالسٹ اور لارجسٹ نمبرز کو جو ہے وہ سرکل کرنی ہے. تو اس طریقے کی ورک شیٹ بھی آپ بچوں سے کروا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا تھا بیسیکلی چیپٹر نمبر 1 جو کہ ہول نمبر کے حوالے سے تھا. ہول نمبر کے مختلف ہم نے چیزوں پر ڈسکس کی ہے. جو مینلی ہمارا کنسرن رہا ہے وہ آرڈینل نمبر تھا, پلیس ویلیو تھا اور آرڈرنگ نمبر تھا. آرڈینل نمبر جس میں پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں 1st 2nd 3rd 4th, یہ بچوں کو سکھایا جائے گا. ورڈز بھی میں لکھنا بھی سکھایا جائے گا. ورڈز کو نمبرز میں لکھنا, نمبرز کو ورڈز میں لکھنا سکھایا جائے گا. اور یہاں پر پلیس ویلیو کو بھی کہ کیسے لکھتے ہیں, کس کی پلیس مقامی قیمت ہوتی کیا ہے, لکھا کیسے جاتا ہے اور پڑھا کیسے جاتا ہے. تو نمبرز کو لکھنا اور پڑھنا بچوں کو آئے گا. نمبر اور ڈیجٹ میں تھوڑا سا فرق بیان کر سکیں گے. اور ساتھ میں لاسٹلی آرڈرنگ نمبر مین کے ترتیب میں لکھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے. ایک تو وہاں پر یہ بھی سمجھ آئے گی ان کو کہ اسمالسٹ اور گریٹسٹ کون سا ہوتا ہے, اس کی پہچان کیسے کریں گے, کمپیریزن کیسے کریں گے, اور پھر پلیس ویلیو میں اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں نمبرز کو کیسے لکھیں گے. تو انہی موضوعات پر ہم نے آج ڈسکس کی ہے. ان کی ایگزامپل دی ہیں. کچھ ایکسرسائز کے کویشچن تھے, ریویو ایکسرسائز تھی.
ورک شیٹس ہی ہر ایک اس کے لیے تو 3 ورک شیٹس ہم نے اس میں رکھی ہیں، تو آپ بھی یہ ورک شیٹس بچوں سے کروائیں. تو جب اس انداز سے پڑھائیں گے، بچوں کو انوالو کریں گے، بورڈ کا استعمال کریں گے، عملی سرگرمیاں کریں گے، فلیش کارڈ کا یوز کریں گے، اور اس انداز سے جب لے کے چلیں گے، بچے جب خود عملی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے تو اس طرح وہ ایکٹیو لرنر ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنے کے قابل ہوں گے. تو یہ ہمارا ایک قدم ہے کوالٹی ایجوکیشن کی طرف. اس انداز سے آپ پڑھائیں. آپ لوگوں کا بنڈل آف تھینکس. نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ حاضر ہوں گے. تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ.